جی محترم سامعین اور خواتین، ہمارے مہمان خاص اور امام صاحب چھوٹی مسجد مراد نگر حضرت مولانا محمد شہاب الدین احتشام صاحب سبیلی سے بہت ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہم سب حاضرین و سامعین کو اپنے نصیحتوں سے مستفید ہونے کا موقع عنایت کرے۔ مولانا شہاب الدین صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز طلباء اور طالبات، عزیز طلباء اور طالبات اور پردہ پردہ سننے والے میری ماں اور بہنوں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہر مہینے میں ایک مرتبہ دینی نسبت پر ہم لوگوں کا یہاں پر جمع ہونا ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی عالم دین کو بلوا کر دینی بات سنائے جانے کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔
اور اس سے بہت فائدہ ہوا ہے اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے دو چار گزارشات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جس عنوان پر بات کرنے کے لیے کہا گیا، آج کے موجودہ دور میں دینی تعلیم کی اہمیت۔ دینی تعلیم کی اہمیت ہر زمانے میں رہی ہے، اور دینی تعلیم کی تربیت کے لیے سب سے پہلا جو مدرسہ اور جو تربیت گاہ ہے وہ گھر اور ماں کی گود ہے، وہاں سے بچے کی تربیت ہے۔ وہاں سے بچے کی تربیت ہوتی ہے اور وہاں سے اس کو دینی غذا ملتی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے تربیت کا آغاز گھر سے ہوتا ہے۔ اگر گھر پر تربیت اچھی ہوگی، ماں باپ کے اندر دینداری ہوگی، تو وہ چیز بچوں میں منتقل ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تعلیم کی تربیت کے لیے سب سے اہم گھر کو ماں کا سب سے پہلا مدرسہ قرار دیا۔ اگر وہاں پر بچوں کو صحیح تربیت ملے گی، وہاں ان کو صحیح دین ملے گا، وہاں ان کو صحیح اللہ کا تعارف کروایا جائے گا، تو پھر ان کی زندگی دینی نشو و نما میں ترقی پائے گی، اور بچے آگے چل کر اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایات اور ارشادات پر اپنی زندگی کو گزارنے اور ڈھالنے کا طریقہ اس کے اندر میں آئے گا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک لڑکا، اور اس نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ باپ میری بات نہیں سنتا اور میرے اوپر زیادتی کرتا ہے اور میرے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد محترم کو بلایا تو بوڑھا باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بوڑھے باپ نے شکایت کی کہ میرا بچہ نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا اور میرا کہنا نہیں مانتا اور میری نافرمانی کرتا ہے۔ اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے باپ سے کہا کہ بچوں سے متعلق ماں باپ پر 3 حقوق ہے، اگر تم نے ان حقوق کو ادا کیا تو پھر تم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والے ہوگے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا حق باپ کے اوپر یہ بتایا کہ جب تمہارے اندر نکاح کا داعیہ پیدا ہو تو سب سے پہلے تم ایسی دیندار عورت کا انتخاب کرو کہ تمہارا سب سے پہلا حق ہے۔ دینداری کو بنیاد بنا کر اور دینداری کو سامنے رکھ کر تم نکاح کرو، تو پھر اس کے نتیجے میں دیندار اولاد پیدا ہوگی، دین کی خدمت کرنے والی اولاد پیدا ہوگی، اللہ کے احکامات پر چلنے والے، تمہاری گودوں میں چلنے والے بچے ہوں گے۔ پہلی چیز تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتائی کہ تم اپنا نکاح دیندار عورتوں سے کرو، اور دوسرا حق یہ بتایا باپ کے ذمے کہ جب اولاد ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھو۔ نام کے بھی بڑے اثرات ہوتے ہیں، اس کی بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے، اسی لیے دوسرا حق یہ بتلایا کہ جب تمہیں اولاد ہو جائے تو اس کا اچھا سے نام رکھو۔
اور تیسرا حق یہ بتلایا کہ جو بچہ بولنے کے قابل ہو جائے، بات کرنے کے قابل ہو جائے تو اس کو قرآن پاک سکھاؤ۔ تو اس بچے نے بھری عدالت میں اپنے باپ کی موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے باپ نے مجھ سے متعلق یہ تینوں حقوق بھی ادا نہیں کیے۔ پہلی چیز، میرے والد نے ایک مجوسی سے نکاح کیا ہے تو دینداری کو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جب میں پیدا ہو گیا تو میرا نام انہوں نے جہل رکھا، جس کے معنی جہالت کے، ناواقفیت کے آتے ہیں، تو میرے اندر اس کی تاثیر ہوگی۔ اور جب چونکہ میں مسلمان نہیں ہوں، میرا باپ، میری ماں مجوسی ہے اور وہ آپ کو پوجنے والی اور آپ کی پرستش کرنے والی ہے، تو وہ مجھے قرآن پاک ہی نہیں پڑھاتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے مقدمے کو خارج کر دیا اور باپ سے کہا کہ تمہارے اندر یہ حقوق ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو تم نے بچے کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اس واقعے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو سب سے پہلے عنوان بنایا، وہ انتخاب ایسی عورت کا کیا جائے جو دیندار ہو، حیادار ہو، پاک دامن ہو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار ہو۔ جب وہ فرما بردار ہوگی، جو اللہ کے احکام کو پورا کرنے والی ہوگی، اس کی زندگی میں نبی کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی، تو وہ چیزیں بچوں میں منتقل ہوگی۔ بچے تو ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، جیسے گھر کا ماحول ہوگا، جیسے بچے اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے وہ ان سے سیکھیں گے۔ اگر وہ دیکھیں گے کہ بچے دیکھیں گے کہ میرے ماں باپ اپنے وقت پر نماز پڑھنے کے عادی ہے، تلاوت قرآن پاک کے پڑھنے کے عادی ہے، سچ بولنے کے عادی ہے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، غیبت نہیں کرتے، کسی کا مال ہڑپ نہیں لیتے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، تو بچوں کے اندر بھی وہ چیزیں پیدا ہوگی، وہ چیزیں ان کے اندر بھی منتقل ہوگی۔ تو جب ماں باپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں بہنیں ہیں، والدہ ہے اور دوسرے خاتون ہے، جب وہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی جب دیکھتی ہے کہ میری ماں مصلی پر کھڑی ہوئی ہے، حالانکہ ان کو نماز پڑھنا نہیں آتا، نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہے ان کو یاد بھی نہیں ہے، لیکن وہ دیکھتی ہے کہ میری ماں مصلی پر کھڑی ہوئی ہے تو وہ بھی ساتھ میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ بچے دیکھتے ہیں کہ ماں فون میں مصروف ہے، باپ فون میں مصروف ہے، بھائی فون میں مصروف ہے، بہن فون میں مصروف ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے بھی فون چاہیے، مجھے بھی دیکھنا ہے، مجھے بھی کھیلنا ہے، مجھے بھی سننا ہے۔ تو جیسے ماں باپ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، بچے دیکھ دیکھ کر ویسے ہی سیکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں اگر دینداری آتی ہے تو وہ گھر کی دہلیز تک ہوتی ہے، گھر کی چوکٹ تک ہوتی ہے، اور اگر عورتوں میں دینداری آتی ہے، خواتین میں دینداری آتی ہے، بچیوں میں دینداری آتی ہے، تو پھر وہ گھر میں آتی ہے اور اس کے اثرات گودوں میں پلنے والے بچوں پر ہوتے ہیں، پھر ان کی صحیح تربیت ہوتی ہے، پھر ان کا صحیح رخ بنتا ہے، پھر وہ اللہ کے فرما بردار بنتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو کوئی نہ کوئی ایک وقت نکال کر بیٹھیں، ان کو دین کی بات بتلائیں، ان کو اللہ کا تعارف کروائیں۔ ہم چیزوں سے ان کو متعارف کرواتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان کو بٹھا کر اللہ کا تعارف نہیں کروایا، ان کو اللہ نہیں سمجھائے، ان کو اللہ کی قدرت نہیں سمجھائی، ان کو اللہ کی طاقت نہیں سمجھائی، ان کو اللہ کی کبریائی نہیں سمجھائی،
ان کو اللہ کی عظمت اور حیبت ان کے دلوں میں نہیں بٹھائی. ان کو اللہ کا مالک ہونا، اللہ کا رازق ہونا، اللہ کا خالق ہونا، اللہ کا نفع مند ہونا، اللہ کا نقصان دینے والا ہونا، اللہ کا صحت دینے والا ہونا، بیماری کا دینے والا ہونا، یہ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سمجھایا. تو پھر چیزوں سے فائدہ ہمارے بچے سمجھنے لگے. چیزوں میں فائدہ نہیں ہے. چیزوں کے بنانے والے نے جس چیز میں فائدہ رکھا ہے اس چیز سے فائدہ ہوگا. بچپن ہی سے یہ چیزیں بچوں کے اندر منتقل کی جائے کہ کامیابی اللہ دینے والے ہیں، کامیابی کی چوٹیوں پر اللہ پہنچانے والے ہیں، اور ناکامی کی ذلتوں کے گڑھوں میں ڈالنے والے اللہ کی ذات ہے. صحتوں کے خزانے اللہ کے پاس میں ہیں، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، خوشیاں اللہ دیتے ہیں، غم اللہ دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں بچپن ہی سے جب ہم بچوں کے دلوں میں یہ چیزیں بٹھائیں گے تو پھر وہ اللہ کے فرما بردار بنیں گے، اللہ والے بنیں گے. آج ہم دوسری چیزوں کے ذریعے اپنے بچوں کو سدھارنے کی، ان کی تربیت کرنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور جو صحابہ کا تھا، جو اہل اللہ کا تھا، جو اللہ والوں کا تھا، کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرتے تھے کہ ان کو اللہ سے قریب کرتے تھے اور اللہ سے مانگنے والا بناتے تھے. اپنی ہر ضرورت کو اللہ سے مانگو یہ سکھاتے تھے. حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے گزرے ہیں. ان کے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں. جب وہ چھوٹی عمر کے تھے، جب 3-4 سال کے ہو گئے اور بولنے کے قابل ہو گئے تو ان کی ماں نے محلے کے اندر جو مکتب تھا، جو مدرسہ تھا، ان کو لے جا کر وہاں پر شریک کروا دیا کہ میرا بچہ اللہ سیکھے گا، میرا بچہ قرآن پاک سیکھے گا، میرا بچہ اللہ کے کلام کو سیکھے گا. یہ کہہ کر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو مکتب کے اندر شریک کروا دیا. اور آپ کی والدہ کا یہ معمول تھا، جب بچہ مکتب سے واپس آتا، مدرسے سے واپس آتا، تو اس سے کہتے بیٹا تم کو اگر کھانا چاہیے، تم کو کوئی رزق چاہیے، 2 رکعت نماز پڑھو پھر اللہ تم کو دے دے. اب وہ چیز ان کے ذہن میں بٹھا دی. اب بچہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے سے آتے، بستہ رکھتے اور وضو بناتے، مصلی پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتے، جب تک والدہ ان کے لیے کھانا تیار کرتی. کھانا تیار کر کے کبھی محراب پہ رکھ دیتی، کبھی چولہے خانے میں رکھ دیتی، کبھی مصلی کے نیچے رکھ دیتے اور کہتے بیٹا ہاتھ اٹھاؤ اور دعا مانگو، اللہ تم کو روزی دے دیں گے. تو وہ آتے، نماز پڑھتے اور تلاش کرتے تو کہیں نہ کہیں ان کو روزی مل جاتی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے خاندان میں، ان کے جان پہچان میں کسی کا انتقال ہو گیا اور والدہ جنازے میں شرکت کے لیے وہاں پر تشریف لے گئی. اب آنے میں دیر ہو گئی اور اب وہ انتظار میں ہے کہ میرا بچہ بختیار گھر کو واپس آئے گا اور جب مجھے نہیں دیکھے گا تو میں نے اس کا جو ذہن بنایا ہے 2 رکعت نماز پڑھ کر تم جو بھی مانگو گے اللہ تم کو دے گا. آج وہ واپس آئے گا اور نماز پڑھے گا، پتہ نہیں اس کو روزی ملے گی نہیں ملے گی. اب یہ سوچتی ہوئی ماں پریشان ہے. اب جس گھر میں یہ گئی تھی وہاں سے اپنے گھر کو آنے کا فاصلہ بڑا طویل تھا. اب وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ ہیبت میں کہ میرے بچے کا کھانے کا کیا ہوگا، آج میرے بچے کا جو تعلق میں نے اللہ سے جوڑا تھا اس کے اندر کمی تو نہیں آئے گی، یہ کہتی ہوئی ڈرتی ہوئی اپنے گھر کو آئی. اور حسب معمول روزانہ کے مطابق وہ بچہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مکتب سے واپس آئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور انہوں نے کھانا تلاش کیا. ایک جگہ ان کو کھانا مل گیا اور وہ کھا کر آرام کرنے لگے.
جب والدہ گھر واپس آئی تو دیکھا کہ بختیار سو رہے ہیں. ان کو جگایا اور کہنے لگی بیٹا تم تو بغیر کھانا کھا کے سو گئے. تو بختیار اکاجی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں ماں میں نے کھانا کھا لیا. تو ماں کہنے لگی میں نے تو کھانا بنایا بھی نہیں تھا, میں نے تو کھانا رکھا بھی نہیں تھا. تو کہنے لگے ماں روز کے کھانے سے زیادہ آج بہتر کھانا مجھے ملا اور بڑے مزے کا کھانا مجھے ملا. تو جب بچوں کی تربیت ہوتی تھی تو بچے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے روزی کو اپنے اللہ سے مانگا کرتے تھے. تو والدہ نے ان کا ذہن یہ بنا دیا تھا کہ تمہاری روزی کے دینے والے اللہ ہے, تمہارے رزق کے دینے والے اللہ ہے, تمہاری ضرورتوں کو پورے کرنے والے اللہ ہے. تو تربیت ایسی ہوئی تھی کہ اس دن اللہ نے غیب سے ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا اور ان کے لیے اس سے بہتر کھانے کا انتظام کر دیا. تو یہ کب ہوا تھا؟ جب والدہ نے بچپن میں ان کے دل میں اس چیز کا ذہن بنا دیا تھا کہ ہر چیز کو اللہ سے مانگنا ہے. تو بچپن ہی سے ماں باپ اگر اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ پھر یہ بچے آگے چل کر دیندار بنیں گے, امانت دار بنیں گے, سچے بنیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بنیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے بنیں گے اور اللہ کے حکموں پر اپنے آپ کو چلانے والے بنیں گے اور ایک ایک آیت کو اپنی زندگی میں لانے والے بنیں گے. یہ جب ہوگا جب گھر کا ماحول بنے گا, جب گھروں کے اندر دینداری آئے گی اور جب عورتوں کے اندر دین کی سمجھ اور دین کی فہم آئے گی. تو سب سے پہلے ہم کو اپنے گھروں کے اندر دینی تعلیم کی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ فون کی خرابیوں کے نتیجے میں آج گھروں کا ماحول اتنا خراب ہو گیا, کیا بڑے عورتیں کیا بچیاں ہر کوئی فون میں مصروف ہے. اب بچہ دیکھ رہا میں اسکول جاتے وقت بھی والدہ فون میں ہے, اسکول سے واپس آیا تب بھی والدہ فون میں ہے, کھانا بنا رہے تب بھی فون میں ہے, کھانا کھا رہے تب بھی فون میں ہے. تو ایک جگہ ایک اسکول کے اندر ایک استاد اپنے بچوں سے پوچھنے لگے بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو, تم کیا بننا چاہتے ہو. ایک بچے نے کہا کہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں, ایک بچے نے کہا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, ایک بچے نے کہا کہ میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں, ایک چھوٹے بچے نے کہا کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں. اسمارٹ فون, ارے بیٹا تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو بچے نے کہا مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ سب سے زیادہ اگر گھر میں کسی کو چاہا جا رہا ہے تو وہ اسمارٹ فون ہے. بیٹا سامنے ہے, معصوم سا بچہ ہے, اب ماں اس کو نہیں دیکھ رہی, فون میں دیکھ رہی. تو بچہ کہنے لگا میں اسمارٹ فون بننا چاہ رہا ہوں تاکہ جب تو والدہ میرے کو دیکھیں گے, جب تو بہنا میرے کو دیکھیں گے, اب تو میرے کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہے. یہ ریالٹی ہے. بچہ ہمارے سامنے ہے, معصوم سا بچہ ہے, کوئی چیز ہم سے مانگ رہا ہے, ہم بغیر اس کی طرف دیکھے کہ بول دے رہے جاؤ تم جا کے لے لو. تو ہماری نظر فون سے نہیں ہے تھوڑی. تو بچہ بھی کیا بولا میرے کو اسمارٹ فون بنا دو, میں اسمارٹ فون بننا چاہ رہا ہوں. کیونکہ ماں بھی اس کو دیکھ رہی, بھائی بھی اس کو دیکھ رہا, بہنیں بھی اس کو دیکھ رہی, اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے میں اس کو اسمارٹ فون بنا دوں. تو اسی لیے میری ماں و بہنوں ہم کو گھروں کے اندر یہ ماحول بنانا ہے کہ پہلے گھروں کے اندر ذکر اللہ کی تلاوت ہوتی تھی, قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی, اللہ کی یاد ہوتی تھی, کھاتے وقت بھی پکاتے وقت بھی ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر ہوتا تھا. اب وہ گھرانے نہیں رہے, ویسی عورتیں نہیں رہی, ویسی تربیت نہیں رہی, تو پھر ہمارے بچے دین سے دور ہوتے جا رہے, دنیا کی چیزوں میں لگتے جا رہے اور غلط راستوں پر جا رہے. بنیادی جو اسلام کی چیزیں ہیں آپ اپنے بڑوں کو دیکھ لیجئے, اتنی بنیادی چیزیں ہیں, یہ سب ساری چیزیں ہم لوگوں کو بچپن میں ہمارے گھروں میں ملتی تھی. اللہ کا تعارف
گھر میں اماں بابا سکھاتے تھے، نبی کی محبت گھر میں سکھاتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت گھر میں سکھاتے تھے، اخلاق گھر میں سکھاتے تھے، بڑے آئے تو کیسا رہنا گھر میں سکھاتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ تو کیسا رہنا گھر میں ماں باپ بتاتے تھے۔ بنیادی اسلام کی جو چیزیں ہیں وہ گھروں میں بتا دی جاتی تھی۔ آگے کی جو تعلیم ہے، آگے کے جو مسائل ہے، وہ مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر، اسکولوں کے اندر بچے جا کے سیکھا کرتے تھے۔ بنیادی جو ضرورتیں ہیں گھروں میں دی جاتی تھی۔ تو اگر پھر سے ہم کو اپنے بچوں کے اندر دینداری لانا ہے، ان کو نیک بنانا ہے، ان کو صالح بنانا ہے، ان کی اچھی تربیت کرنا ہے، تو ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہمارے بچوں کی ہم کو تربیت کرنا ہے، اسلامی تربیت کرنا ہے، دینی تربیت کرنا ہے، اور اس کی شروعات ہمارے گھر سے ہو، ہمارے اپنے بچوں سے ہو۔ ہمارے بچوں کو ہم جو مسنون دعائیں ہیں، آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ بچے مکتب کو جا کر دعائیں یاد کر کے آ رہے ہیں، لیکن گھر میں چونکہ ماحول نہیں ہو رہا تو وہ بچہ گھر کو آنے کے بعد وہ دعاؤں کے پڑھنے کا معمول نہیں رہتا۔ ایک بچہ گھر کو آ رہا، مکتب کو جا کر کھانا کھانے کی دعا سیکھ کے آ رہا، لیکن جب گھر پہ آگے دیکھ رہا تو گھر میں کوئی دعا پڑھ کے کھانے کا معمول ہی سے نہیں ہے، انہیں آگے گھر میں دعا کو یاد کرے تو وہ بھی بھول جا رہا۔ اگر گھر کا ماحول رہا تو پھر بچے کو جو مکتب کے اندر، مدرسے کے اندر جو دعائیں یاد دلائی جا رہی، تو وہاں پر پریکٹیکلی وہ بچہ پڑھنے کا عادی بنے گا، اس کو ماحول ملے گا کہ بیٹا جب کوئی چیز تم اٹھا رہے تو اس کو سیدھے ہاتھ سے اٹھاؤ، کسی کو دے رہے تو سیدھے ہاتھ سے دیو، ہر چیز کو بسم اللہ کہہ کر تم استعمال کرو۔ جب یہ بچے کا مزاج بنے گا اور جب وہ بڑوں کو دیکھے گا کہ بڑے بھی ایسا کرتے ہیں تو اس کا بھی معمول بنے گا۔ اب بچہ یہاں تو سیکھ رہا، یہاں تو اس کو دعائیں یاد دلائی جا رہی، یہاں تو اس کو سنتیں یاد دلائی جا رہی، لیکن گھر پر آنے کے بعد میں اب یہاں پر اس کو کھانے کی سنتوں میں یہ بتلایا جا رہا کہ دسترخوان بچھا کر کھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان بچھا کر کھاتے تھے، سنتوں میں اس کو یہ یاد دلایا جا رہا۔ مگر جب وہ گھر کو آ کے دیکھ رہا کہ ایک صوفے میں بیٹھ کے کھا لے رہا، ایک کچن میں بیٹھ کے کھا لے رہا، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا لے رہا، تو انہیں یہ سوچ رہا کہ بھئی وہ دسترخوان سے آ کے کھانا کوئی ضروری نہیں ہے، سنت نہیں ہے، وہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے۔ تو اگر بچہ جو سیکھ کے آ رہا وہ بھی گھر کو جا کے بھول جا رہا ہے، تو اسی لیے ہم لوگوں کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے گھر کا ماحول ویسا بنے کہ بچہ اگر اس کو سنتیں یاد ہے تو وہ گھر پر سنتوں پر عمل کرنے والا بنے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم خود سیکھیں گے اور بچوں کے اندر وہ چیزیں منتقل کریں گے۔ تو سیکھنے کی ضرورت ہے اور بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، اور جہاں پر بھی اس قسم کے مواقع آپ کو مل رہے اور جہاں پر بھی اس قسم کی مجلسیں ہو رہی، وہاں آپ خود بھی جائیے، اور جو بھی اڑوس پڑوس کی عورتیں ہیں ان کو بھی متوجہ کریے، ان کو بھی لے کے جائیے، ان کو بھی ایسے مجلسوں میں بٹھائیے تاکہ وہ بھی دین کی بات سمجھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کی سیرت کو، صحابیات کو، ان کے واقعات کو، ان کے ایمان کو سیکھنے والے بنے۔ تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ایک بات تو یہ تھی جو تربیت سے متعلق تھی اور گھروں کے ماحول کو بنانے سے متعلق تھی، اور دوسری بات ابھی 1-2 دن کے بعد میں شب برات آنے والی ہے، اور وہ جو رات ہے وہ بہت قیمتی رات ہے، اس کی فضیلت اور اس کی برکت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ تو ہمارے لیے اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ جو رات ہے وہ جاگنے کی رات نہیں ہے بلکہ عبادت کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، محاسبے کی رات ہے۔
اور اپنے سال بھر کے اعمال کا جائزہ لینے کی رات ہے. جیسے جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں سال میں ایک دفعہ اپنے دکان کا حساب نکالتے ہیں. جنوری سے لے کر دسمبر تک میں نے کتنا نفع کمایا اور کتنا نقصان ہوا ایک جائزہ لیا جاتا. ایسے ہی ہم کو اپنے سال بھر کا اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان تک میری دینی زندگی کیسے گزری, اعمال کے اعتبار سے میری زندگی کیسے گزری. گزشتہ سال میں نے نمازوں کا کتنا اہتمام کیا, قرآن پاک کی کتنی تلاوت کا اہتمام کیا, والدین کے حقوق کو کتنا پوری کرنے کی کوشش کی, بچوں کی تربیت کے سلسلے میں نے کیا کیا. ایک موٹا موٹا جائزہ لے. اور اگر ہم نے گزشتہ سال نمازوں کا اہتمام کیا, قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام کیا اور نوافل کا بھی اہتمام کیا, سنتوں کا اہتمام کیا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کی, تو بہت اچھی بات ہے. اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس میں زیادتی کی فکر کریں. اور اگر آپ نے یہ محسوس کیا کہ گزشتہ سال میری فرض نمازوں میں بہت کوتاہی ہوئی, میری بہت سی نمازیں رہ گئی, میری بہت سے نوافل رہ گئے, بہت سی سنتیں میری چھوٹ گئی, قرآن پاک کی تلاوت کی پورے سال بھر میں میری ایک بھی مکمل نہیں ہوئی اور میں نے اللہ کو یاد نہیں کیا اور گناہوں سے میں اپنے آپ کو بچاتا نہیں رہا. جب آپ کو یہ احساس ہو تو آپ اس کے اوپر توبہ کریں, ندامت کریں, اللہ کے حضور میں معافی چاہے کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں اب جو آئندہ سال آنے والا ہے میں اس میں آپ سے صلح کرتا ہوں. اب آگے کی زندگی میں آپ کے احکامات کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پورا کرنے کی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کروں گا. تو آپ کو ایک کام شب برات کی رات میں یہ کرنا ہے, توبہ کرنا ہے, ندامت کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہانا ہے. اللہ کو توبہ بہت پسند ہے. اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں. اور جب بندہ توبہ کرتا ہے, سچی پکی توبہ کرتا ہے, سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ میں توبہ کرتا ہے, تو پھر اللہ اس کی توبہ کو قبول بھی کرتے ہیں اور اس کو نیک اعمال کی توفیق بھی دیتے ہیں. تو اس رات میں ایک تو ہم کو توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے اور ہماری جو نمازیں قضا ہو گئی اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے, قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے, درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے, استغفار کی کثرت کرنی چاہیے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. کہ اس وقت میں ہم کو اللہ سے مانگنا ہے, اپنے لیے بھی مانگنا ہے, اپنے ایمان کے لیے بھی مانگنا ہے, اپنے بچوں کے ایمان کے لیے بھی مانگنا ہے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے, ان کے ایمان کی سلامتی کے لیے, ان کے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے. اس وقت میں سب سے اہم مسئلہ ایمان کا ہے اور دشمن یہ چاہ رہا ہے کہ ہمارے دلوں سے ایمان نکل جائے, اللہ کے ذات عالی پر یقین ختم ہو جائے, چیزوں کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور چیزوں کی محبت ہمارے دل میں آ جائے. دشمن یہ چاہ رہا ہے کہ ہم نام کے مسلمان رہیں, کام کے نہ رہیں, ہمارا دل پورا دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا رہے, ہمارا دل غفلتوں میں رہے, ہم اللہ سے دور رہیں, مسجدوں سے دور رہیں, عبادات سے دور رہیں اور ہم 24 گھنٹے نافرمانی میں, معصیت میں, گناہوں میں,
بغاوت میں اپنی زندگی کو گزارے، دشمن یہ چاہ رہا، تو ہم کو یہ دعا کرنا ہے کہ اے اللہ ہمیں بھی ایمان پر ثابت قدم رکھیے اور ہمارے دلوں کو مضبوط کریے اور ہمارے بچوں کو ایمان کی مضبوطی دیجیے اور ان کو بھی ایمان پر جمائیے اور ان کو بھی ایمان پر ثابت قدم رکھیے۔ تو یہ شب برات سے متعلق یہ کام ہم کو کرنا ہے، اور جو بچے ہیں وہ بچے اس دن زیادہ اپنے آپ کو گھر پر رکھنے کا اپنے آپ کو اہتمام کریں، بازاروں میں، گلیوں میں، سڑکوں پر گھومنے کا ماحول نہ بنائیں۔ دیکھو مسجد عبادت کی جگہ ہے، بازار عبادت کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین جو جگہ ہے وہ مساجد ہے، اور روئے زمین پر سب سے جو بدترین جگہ ہے وہ بازار ہے۔ بازار تو غفلت کی جگہ ہے، بازار تو اللہ سے غافل ہونے کی جگہ ہے، وہ عبادت کی جگہ نہیں ہے۔ اور عبادت کی راتوں میں ہم یہ سوچ کر گلی کوچوں میں گھومتے رہے یہ عبادت ہے، گھومنا چاہیے، پھرنا چاہیے۔ عبادت تو مسجد میں ہوتی ہے۔ تو جو بچے ہیں وہ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ اول وقت میں کہیں عشاء کی نماز پڑھ لیں، وہاں پر کسی صاحب کا، کسی مولوی صاحب کا یا کسی عالم صاحب کا، کسی مولانا صاحب کا بیان ہو تو آپ وہاں اس کے اندر شرکت کریں اور پھر اپنے گھر واپس آ جائیں اور گھر میں آپ عبادت کا ماحول بنائیں۔ گھر کی عورتیں بھی، گھر کی بچیاں بھی گھروں کے اندر عبادت کا ماحول بنائیں، تو انشاءاللہ پھر ہماری پوری رات عبادت میں گزرے گی۔ اور پوری رات عبادت میں گزارنا ضروری نہیں ہے، جتنی آپ کے اندر بشاشت ہے، جتنی آپ چستی کے ساتھ میں عبادت کر سکتے ہیں عبادت کریں۔ اور اگر آپ کو نیند آ رہی ہو، آپ کو نیند کا تقاضا ہو تو آپ تھوڑا آرام کر لیں، آرام کر کے پھر آپ تہجد میں اٹھ جائیں، تہجد کی نماز پڑھ لیں، فجر کی نماز پڑھیں، سحری کر لیں، فجر کی نماز پڑھ کر پھر آرام کریں، تو انشاءاللہ آپ کو عبادت کرنے کا بھی ثواب ملے گا، تہجد پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور آپ گناہوں سے بھی بچیں گے۔ تو انشاءاللہ رات کو ہم قیمتی بنائیں گے۔ اور پھر 15-20 دن کے بعد میں رمضان شریف آنے والا ہے، وہ برکتوں والا مہینہ ہے، وہ رحمتوں والا مہینہ ہے، وہ مغفرت والا مہینہ ہے، وہ آگ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر کلام پاک نازل ہوا اور اس میں ہم کو روزے رکھنے کا اہتمام کرنا ہے، تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ تو اسی لیے ابھی سے اس کی تیاری ہم کو کرنی ہے۔ جیسے ہمارے گھر کوئی مہمان آنے والا ہے یا ہمارے گھر میں کوئی شادی ہونے والی ہے تو ہم کئی مہینوں پہلے سے اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ اس کے لیے کارڈ بنوائے جاتے ہیں، اس کے لیے شادی خانے کا انتخاب ہوتا ہے، اس کے لیے کپڑوں کا بنانے کی ترتیب سوچی جاتی ہے، اس کے لیے مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، اس کے لیے پکوان کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کے لیے گھر کی صفائی ہوتی ہے، یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ تو ویسے ہی اب رمضان کا مہمان آنے والا ہے تو اس کی ہم کو قدر ابھی سے کرنی چاہیے کہ جب وہ مہمان آئے تو ایک بھی لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو، ایک منٹ بھی ہمارا ضائع نہ ہو۔ ہمارا رمضان ایسا گزرے کہ رمضان جاتے ہوئے ہم کو دعا دے کہ اے اللہ اس نے میری بہت قدر کی ہے، آپ اس کو بھی اچھا رکھیے، اس نے جیسے میری مہمان نوازی کی، میری قدر کی، میری عظمت کی، میرے ساتھ اس نے جو سلوک کیا ہے، اے اللہ آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ اور اگر ہم نے رمضان کو خالی روزہ رکھ کر اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں مصروف رکھا، فونوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھا اور غیبتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھا اور دوسرے گناہوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھا، تو پھر ہم اللہ کی نگاہ میں تو روزے دار رہے
لیکن اس روزے کے اوپر جو ہم کو ثواب ملنے والا ہے، اس کے جو اثرات ہماری زندگی میں آنے والی ہے، ہم اس سے محروم رہیں گے۔ اسی لیے رمضان کی ابھی سے تیاری یہ ہے کہ ہم جو چیزیں ہم کو رمضان میں کرنا ہے، ان چیزوں کا اہتمام ہم کو ابھی سے کرنا ہے۔ جیسے رمضان کی تیاری میں ہم کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہم کو جو چیزیں ہم سال بھر گناہوں کے ہم عادی ہے، جیسے نماز نہیں پڑھنے کے ہم عادی ہے، اب رمضان آ گیا تو ایک دم ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا، تو ہم نماز پڑھنے کی ابھی سے عادت ڈالیں، تو انشاءاللہ پھر رمضان کے مہینے میں ہم سے ایک بھی نماز نہیں چھوٹے گی۔ اور ایسے ہی ہم رمضان کے اندر جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، تو ہم ابھی سے کوشش کریں کہ میری زبان سے کوئی جھوٹ نہ نکلے، میں سچ بولوں، تو انشاءاللہ پھر رمضان میں ہم کو سچ بولنے کی عادت ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے ہم کو ایک ایک گناہ کو چھوڑنے کی عادت ڈالنا ہے۔ جب ہم گناہ چھوڑیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا رمضان بہترین گزرے گا، اور جب ہمارے اندر اطاعت آئے گی، فرما برداری آئے گی، جب ہماری تربیت ہوگی، تو پھر اللہ میں اس کے مظاہرے بھی دکھلائیں گے، اس کے اثرات بھی دکھلائیں گے۔ جب صحابہ کے اندر اور صحابیات کے اندر دینداری آئی تھی اور ان کے گھروں کے اندر تربیت ہوئی تھی، تو پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر دینداری موجود تھی، چھوٹے چھوٹے بچیوں کے اندر دینداری ایسی تھی کہ ہم آج ہمارے بڑوں کے اندر بھی وہ دینداری نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچیوں کے اندر وہ دینداری تھی۔ مدینے کے اندر صحابہ ایک گلی سے گزر گئے، چلتے چلتے دیکھا کہ گھرانے سے رونے کی آواز آ رہی، صحابہ وہاں پر رک گئے، تو معلوم کیا کہ وہاں پر جو صحابی رہتے تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے اس کا باپ کا انتقال ہو گیا تو بچیوں کو افسوس ہوگا، گھر والوں کو صدمہ ہوگا اور وہ غم میں ڈوب جائیں گے، اور فطری بات ہے کہ بچوں کے بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں رو رہے۔ تو صحابہ پہنچے، گھر میں داخل ہوئے اور بچیوں کو تسلی دی اور ان کو سمجھایا، دیکھو بیٹا، آج تمہارے والد چلے گئے، ویسے کل ہم بھی جائیں گے، دنیا میں جو بھی آتا ہے اس کے لیے موت طے ہے، اس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ تو اب وہ بچیاں جن کی تربیت ہوئی تھی، جن کے اندر دینداری آئی تھی، اب وہ کہنے لگی ہم اس لیے نہیں رو رہے کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، ہم کو رونا اس بات پہ آ رہا کہ ہمارے والد کا انتقال بستر پر ہو گیا، کل قیامت کے دن ہماری سہیلیاں اور ہمارے ساتھ کھیلنے والی ہم کو تانا دے گی، تمہارے باپ تو وہ تھے جو بستر پر مر گئے، ہمارے باپ تو وہ تھے جو احد میں شہید ہوئے، ہمارے باپ تو وہ تھے جو بدر میں شہید ہوئے، ہمارے باپ تو وہ تھے جو خندق میں شہید ہوئے، تو ہم شہید کی بیٹیاں کہلائیں گی۔ تو ہم اس فخر سے محروم ہو گئے کہ ہمارا باپ کا انتقال بستر پر ہو گیا، تو ہم شہید کی بیٹیاں کہلانے سے پیچھے ہو گئی، اس کے اوپر ہم کو رونا آگا۔ تو بچوں کے اندر دینداری آئی تھی تو ان کو شہادت میں لذت محسوس ہوتی تھی، شہید کی بیٹی بننے پر ان کو فخر محسوس ہوتا تھا، اور وہ اپنے والد کے بستر پر مرنے پر ان کو افسوس ہوا کہ ہمارے باپ کا انتقال بستر پر ہو گیا، کاش ہمارے باپ بھی جنگ میں شہید ہوتے، کاش ہمارے باپ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوتے، تو ہم بھی شہید کی بیٹی کہلاتی۔ اور بچوں کے اندر بچپن ہی سے اللہ کے نام پر قربان ہونے کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کا جذبہ بچپن ہی سے ان کی والدہ اور ان کی والدائیں بچوں کے اندر پیدا کرتی تھی۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک خاتون اپنے 1 سال کے بچے کو لے کر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ گئی. آنے کے بعد کہنے لگی اللہ کے نبی میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, دشمنوں سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں, تو میں بھی سوچا کہ میں بھی کچھ مدد کر دوں, اور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. اس بچے کے والد تھے وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے, میرے بھائی تھے وہ بھی اللہ کے راستے میں اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ میرا ایک بچہ ہے جو 1 سال کا ہے, میں چاہتی ہوں کہ یہ بھی آپ کے کام میں آ جائے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے, 1 سال کا بچہ ہے, ابھی تو دودھ پیتا بچہ ہے, یہ کیا کام آئے گا, اس کا کیا کام ہوگا. وہاں تو لڑنا پڑے گا, وہاں تو جنگ ہوگی, وہاں تو تیر تلوار کی بارش ہوگی, اس میں 1 سال کے بچے کا کیا کام ہوگا. تو اس خاتون کا حوصلہ دیکھیے, اس کا عزم دیکھیے, اس کا ارادہ دیکھیے, اس کا جذبہ دیکھیے. اس خاتون نے کہا کہ اللہ کے نبی کسی صحابی کے ہاتھ سے میرے بچے کو باندھ دینا, کسی صحابی کے ہاتھ سے میرے بچے کو باندھ دینا. دشمن کی طرف سے جو بھی تیر آئے گا وہ آپ کو لگنے سے پہلے میرے بچے کو لگے, پھر آپ کے پاس جائے, میرا بچہ اس کے کام آ جائے گا. ڈھال کے طور پر میرے بچے کو استعمال کر لیجیے. تو جب دینداری آئی تھی, تربیت ہوئی تھی, تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کا ایسا جذبہ صحابیات کے اندر میں پیدا ہوا تھا. آج چونکہ ہمارے گھروں کے اندر دینداری نہیں ہے, ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف نہیں کروایا, ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھائی, ہم نے اپنے بچوں کو صحابیات کے واقعات نہیں بتائے, ہم نے بچوں کو اہل اللہ کے, اللہ والوں کے واقعات نہیں بتائے, ان کی زندگیاں نہیں بتائی. اس کے نتیجے میں ہمارے دل بھی دنیا میں ڈوب گئے, ہمارے دل بھی دنیا کی چیزوں میں پھنس گئے, اور ہمارے دل بھی غفلتوں کا شکار ہو گئے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت, سچی پکی محبت آئے, اور ہم اپنے آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے فارغ کریں. آج سب سے بڑا مشکل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کو وقت دے رہے لیکن اپنے بچوں کو وقت نہیں دے رہے. کبھی بیٹھتے نہیں, کبھی ان سے بات نہیں کرتے, کبھی ان سے محبت کا اظہار نہیں کرتے. فون پہ دوسروں سے گھنٹوں گھنٹوں بات کریں گے, چیٹنگ کریں گے, دوسروں سے لگے ہوئے ہیں, لیکن کبھی اپنے بچوں سے بات نہیں کرتے. اب اپنے بچوں سے بات کریں, اپنے بچوں سے محبت کے ساتھ میں پیش آئیں, ان کو قریب رکھیں, ان کی تربیت کریں, ان کے ساتھ میں پیار سے پیش آئیں. تو انشاءاللہ پھر یہ بچے, آج کے بچے دین کے علمبردار بنیں گے, دین کے سپاہی بنیں گے, دین کے خدمتگار بنیں گے. ان کے اندر اللہ کے حکموں کو پیدا کرنے کا جذبہ ہوگا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنی زندگی میں لائیں گے. تو جب تربیت گھر سے ہوگی تو انشاءاللہ اس کے اثرات پورے عالم پر پڑے گے. تو تربیت گھر سے ہونی ہے. تو انشاءاللہ یہ 2-4 گزارشات تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں رکھی گئی. اب تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے, دعا کریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامہ انك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالديك وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں کو درگزر فرما,
ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما، دن کے اجالے میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما، رات کے اندھیرے میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ آپ عظیم ذاتی صدور ہے، کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اے اللہ سر کے بعد سے لے کے پیر کے ناخن تک، ہوش سنبھالنے سے لے کے اب تک گناہوں میں لطف رہے۔ اے اللہ باپ ہونے کے ناطے اپنے بچوں سے چھپایا ہوگا، اے اللہ استاد ہونے کے ناطے اپنے شاگردوں سے چھپایا ہوگا، مالک ہونے کے ناطے اپنے غلاموں اور اپنے آقاؤں سے چھپایا ہوگا، لیکن اے اللہ آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ ہم کتنے گناہ گار ہیں، کتنے خطا کار ہیں، کتنے سیاہ کار ہیں۔ اے اللہ آپ نے توفیق دی، اے اللہ ہم کو ایمانداری گھرانوں میں پیدا فرمایا، ہمارے کانوں میں تکبیریں بجوائی گئی، ہمارے کانوں میں اقامت دی گئی، اور اللہ کی بڑائی کو ہمارے کانوں میں بجوایا گیا۔ اے اللہ ہم کیسے بد نصیب نکلے، ہوش میں آتے ہی آپ کو بلا دیا، آپ کے حبیب کو بلا دیا۔ اے اللہ مجرم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے قصوروں کا اقرار کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے، اے اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق دے دیجیے، اے اللہ ہم سب کو دیندار بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے گھرانوں کو دیندار بنا دیجیے، اے اللہ بڑوں کے اندر بھی دینداری کو پیدا فرما دیجیے، بچوں کے اندر بھی دینداری کو پیدا فرما دیجیے، بچیوں کے اندر بھی دینداری کو پیدا فرما دیجیے، بڑوں کے اندر بھی دینداری کو پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کو دین کا علمبردار بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو دین کے سپاہی بنا دیجیے، اور ہمارے معصوم بچوں کو دین کے ستارے اور تارے بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو دین کے لیے قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہم سب کو قرآن پاک کا اچھے سے اچھا پڑھنے والا بنا دیجیے، اے اللہ قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، قرآن پاک کو اپنی زندگی میں لانے والا بنا دیجیے، ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ نبی کی ایک ایک ادا کو ہماری زندگی میں لانے والا بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے بچوں میں، ہمارے بچیوں میں شرم و حیا پیدا فرما دیجیے، پاک دامنی کو پیدا فرما دیجیے، شرم و حیا سے پوری شرم و حیا والا بنا دیجیے، بے شرمی سے، بے حیائی سے، اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے، اے اللہ ایمان کا کمال نصیب فرما دیجیے، اخلاق کا کمال نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ایک ایک گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، غیبت سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، جھوٹ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان پر خاتمہ ہمارا نصیب فرمائیے، کلمے والی موت نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ حق کو ساری دنیا میں عام فرما دیجیے، اے اللہ حق کے پرچم کو ساری دنیا میں لہرا دیجیے، اے اللہ باطل کو پاش پاش کر دیجیے، دشمنوں کے منصوبوں کو خاک پہ ملا دیجیے، اے اللہ آپ بڑے طاقتور ہیں، بڑے بڑے فرعونوں کو آپ نے دھسایا ہے، بڑے بڑے فرعونوں کو آپ نے ڈبویا ہے، بڑے بڑے قارونوں کو آپ نے دھسایا ہے، اے اللہ اس وقت میں جو قارون بنے ہوئے ہیں، اس وقت میں جو فرعون بنے ہوئے ہیں، اس وقت میں جو غلط حکمرانی کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو اپنے کرم سے پاش پاش کر دیجیے، اے اللہ جس کے مقدر میں ہدایت ہو اس کو ہدایت دے دیجیے، ورنہ ان تمام کو اپنی زمین سے پاک فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہماری گناہوں، ہماری دعاؤں کو، ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرمائیے۔ اے اللہ اس مکتب کو، اس مکتب کے چلانے والوں کو جزائے خیر نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس مدرسے میں ترقی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ کام کرنے والوں میں، کام کرنے والوں کی عمروں میں برکت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہر خیر نصیب فرمائیے، ہر شر سے پوری پوری حفاظت فرمائیے، مکاریوں سے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، فتنوں سے پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس علاقے میں دینداری کے وجود میں آنے کا اس کو ذریعہ بنائیے۔ اے اللہ تمام عورتوں کو بھی دیندار بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دیجیے۔ اے اللہ آنے والے مہمان کی قدر کرنے والا بنا دیجیے۔ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مانگا ہے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے، وہ بھی اپنے شایع نشان نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و شکر میں قبول فرمائیے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.